سمجھتا ہے۔ اب جو حقیقت میں بڑے ہیں تو وہ بھی عقل کی وجہ سے، اور جو مصنوعی طور پر بناوٹی طور پر محض لوگوں کے معتقدین کے گمان باطل میں بڑے ہیں، تو ان سے بھی پوچھو تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ عقل کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ رتبہ، مقام، شان اگر لوگوں میں بنتا ہے تو اصل بنیاد عقل ہی ہے۔ مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی مثالیں دینے کی حاجت نہیں ہے۔ چلو اس طرف آتا ہوں، اگر کہیں تو ایک مرتبہ اللہ کا قرآن تبرک کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ پروردگار فرماتا ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو سب جہنمیوں سے پوچھیں گے فرشتے تم کیوں جہنم میں آئے؟ کہیں گے، جواب دیں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ پروردگار فرماتا ہے جب ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں آئے، کہیں گے لو کننا نسمع، اگر ہم حق کی بات، عقل کی بات سنتے، او ناقل ہو یا خود عقل والے ہوتے تو جہنم میں نہ آتے۔ معلوم ہوا جہنم میں وہ لوگ نہیں جائیں گے جو حق کی بات سنتے ہیں یا حق کی بات عقل سے خود سمجھتے ہیں۔ جہنم کن کا ٹھکانہ ہے؟ نہ حق کی سنتے ہیں نہ حق کو سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں تک کا ٹھکانہ قرآن فرما رہا ہے جہنم ہے۔ میرے دوستو سمجھنا، اب میں مثالیں دے کر مسئلے کو کھولتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ بالکل موٹے دماغ کا بندہ بھی ناچیز کی بات سمجھ کر اٹھے گا۔ بات کو سمجھنا، آپ سمجھتے ہیں مسٹر جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں، مسٹر جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں۔ پوچھو کیوں کہتے ہیں تو جواب یہی ملتا ہے، بہت ذہین تھا، بہت عقل والا تھا۔ جب وکالت کرتا تھا تو جج پاگل ہو جاتے، جب سیاست میں کلام کرتا سیاستدان پاگل ہو جاتے۔ بہت بڑا ذہین فطین تھا، زیرک تھا، عقل والا تھا۔ یہی کہیں گے، سکول کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، بہت بڑا ذہین تھا۔ اس کے مار کے نیٹ پہ رہیں، یہ کیا فلاں کا مرب، یہ کیا وہ کیا وہ کیا، بہت ذہین۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کو قائد اعظم اگر مانا جا رہا ہے تو کس وجہ سے؟ اسی گمان، بات اسی گمان کی کر رہا ہوں، گمان کے مطابق اگر وہ عقل والا، اگر وہ قائد مانا جا رہا ہے، اعظم قائد مانا جا رہا ہے، سب سے بڑا قائد مانا جا رہا ہے، تو کس وجہ سے؟ ماننے والے کہتے ہیں عقل ذات بہت ہے، ذہانت بہت ہے۔ اس کے مقابلے میں ہندوستان کا بڑا گاندھی تھا، نہرو گاندھی تھا، تو نہرو وہ اس کے ماننے والے کہتے ہیں یہ ہمارا مسٹر جناح سے بھی بڑا ہے۔ وہ دلیل بھی دیتے ہیں تمہارے مسٹر کے ہاتھ سے
چھوٹا سا ملک بنا، ادھر سے چلو شام کو کراچی پہنچ جاتے ہو، لیکن ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، عرب کی آبادی ہے، تو ہمارا بہت بڑا ذہین تھا، ہمارا بہت بڑا عقل والا تھا، ہمارا بہت بڑا ذہین تھا، قیادت کا حقدار اصل میں وہی تھا، لیڈر ہونے کا وہ حقدار وہی تھا۔ اب بھی بات اگر آ گئی ہندوؤں میں آئی تو عقل پہ آئی، اگر کلمے پڑھنے والوں میں آئی تو عقل پہ آئی۔ معلوم ہوا اگر کوئی قائد بڑا بنتا ہے، لوگ گنتے ہیں قائد لیڈر بڑا مانتے ہیں، تو وہ بھی عقل کی وجہ سے مانتے ہیں۔ جس دنیا میں بیٹھے ہیں، اس دنیا میں سائنسدانوں کو سب سے بڑا اونچا سمجھا جاتا ہے۔ ایسے کس وجہ سے؟ بے وقوف ہیں اگرچہ ہیں، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بولو، کہتے ہیں بہت ذہین لوگ ہیں، پھر ان کی ذہانت پر پھر دلیلیں دیتے ہیں۔ وہ دیکھو تو صحیح، جہاز لوہا ہوا میں اڑا دیا، مریخ پر پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے، دیکھو تو صحیح، پوری دنیا کو جمع کر کے ایک موبائل کے اندر رکھ دیا، بس ایسے ہاتھ مارتے جاؤ پوری دنیا دیکھتے جاؤ۔ کمال! اب ایمان سے بتانا، سائنسدانوں کو جو یہ نمبر دے رہے ہیں دنیا میں، یہ نمبر 1 پر دے رہے ہیں، ایک نمبر 1 میرے منہ سے نکل گیا، نمبر 1 جو دے رہے ہیں، تو کس وجہ سے؟ بولو تو صحیح یار، تمہیں پتہ نہیں ہے میری بات کا آخر کیا ہوگا؟ آخر یہ بنیاد ہے نا جی، یہ بنیاد بنا کر جب پہنچیں گے پھر دیکھنا۔ میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، میرا خطاب سننے کے بعد کافر بھی ہو تو ووٹوں پر لعنت کرنے کے بغیر نہیں رہے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ کوئی میں جرم نہیں کر رہا، اس نئی دنیا میں خدا رسول کے خلاف، دین کے خلاف، کسی کے خلاف زبان کھولنا، خصوصاً خدا رسول اور دین کے خلاف زبان کھولنا، یہ تو ہر کسی کا حق ہے اور آزادی ہے، رائے شمار ہوتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ریاست مدینہ کا چودھری عمران خان، یہ بدھو ایکسپریس جس کے ماننے والے اس سے بھی بڑے بدھو ہیں، تو ریاست مدینہ کا جو مدعی تھا اس کے دور میں میرا جسم میری مرضی والی لاکھوں رنے، جو ریاست مدینہ کی پہلی اینٹ اس نے رکھی تھی، اس کی مدینے کی ریاست کی پہلی اینٹ، وہ میرا جسم اور میری مرضی ہے۔ تبصرہ بعد میں کروں گا، میں صرف مثال اس وقت دے رہا ہوں، تبصرہ کروں گا اس بات پر، توجہ ہے؟ تو انہوں نے جو خدا رسول کو گالیاں دی ہیں، جو بکواسات کی ہیں، جو کچھ کیا، ننگی ہو کر اسلام آباد میں روڈ پہ پولیس کو مار رہی تھی، جو مرضی کر رہی تھی، وہ سب کچھ جو انہوں نے کیا کس بنا پر کیا؟ بھائی آزادی۔ وہ ایک لفظ بھونکتے ہیں سب یہ لوگ آج کل بھونکتے ہیں، آزادی، آزادی ہے رائے، یہ تو مولویوں نے تنگ کر رکھا، ہر کسی کو حق ہے بولنے کا۔ تو آپ خود سمجھدار ہیں، جب ہر کسی کو بولنے کا حق ہے تو ہمیں بھی فقیروں کو بولنے کا حق ہے۔
پھر ہمیں ہمارے بولنے پر پھر چیخنا چلانا نہیں چاہیے. ہاں جی. تو میرے بھائیوں بات سمجھنا, کوئی بڑے سے بڑا لیڈر بنا تو کس سے کہو گے بنا؟ بولو تو صحیح, عقل سے. ایسے عمران خان کی پارٹی ہے, وہ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. کس وجہ سے مانتے ہیں؟ سمجھتے ہیں اس کے پاس ہے, سمجھتے ہیں. گمان باطل کی بات کر رہا ہوں. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک ہے حقیقی رتبے اور شان والے, ایک ہے مصنوعی بناوٹی اور گمان باطل والے. ہاں جی, یہ لیڈر جتنے ہیں یہ گمان باطل والے ہیں, مصنوعی ہیں, بناوٹی ہیں. جو انبیاء اور اولیاء ہیں وہ حقیقی شان اور رتبے کے مالک ہیں. ان کے متعلق بھی مسلمان کہے گا کہ ان کو اللہ نے جو شان رتبہ دیا کمال عقل کی وجہ سے دیا, اور یہ جو مصنوعی اور بناوٹی اور محض دعوی باطل اور گمان باطل رکھنے سے جو ایک قائد مانتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں. آخر جو عمران خان کو قائد مان رہے ہیں, لیڈر مان رہے ہیں, اس کے پیچھے جانے وار رہے ہیں, مرنے کی پرواہ نہیں کر رہے, سمجھتے تو ہیں کیا کہ اس کے پاس عقل زیادہ ہے. کیا زیادہ ہے؟ تو عمران کی بات آئی, اس کے قائد لیڈر ہونے کی بات آئی, تو سبب کیا بنا؟ عقل. یہی ہے, چاہے گمان باطل میں ہے, بات تو عقل کی ہے نا, دعوت تو یہی ہوگا نا. یہی کہیں گے بھائی عقل اس کے پاس زیادہ ہے. ایسے نون لیگ والے ہیں, قاف لیگ والے ہیں, اپنے اپنے لیڈروں کو سمجھتے ہیں. لیڈر کس بنا پر سمجھتے ہیں؟ بولو بولو بولو. سمجھتے ہیں اس کے پاس وہ عقل ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. ایسے یہ لبیک والے ہیں, یہ تو اپنا قائد مانتے ہیں خادم کو, تو یہ بھی تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ اس جیسا تو پیدا ہی نہیں ہوا. بے مثال شخص تھا.